انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اللہ سے لے کر اللہ تک کا سفر، اور اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت سی خوبصورت چیزوں سے سامنا بھی ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں دل کو ریزہ ریزہ کر جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ نہیں پائیں گے، اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اس تکلیف سے کبھی پیچھا نہیں چھڑا سکو گے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے اس لیے تمہیں دکھ میں ڈالا ہے، اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے اور وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ تو سنو، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ ناراض ہوا ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اسے کافی ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو وہ عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور ایک تدبیر رب کرتا ہے، اور دونوں کی تدبیر میں اتنا ہی فرق ہے کہ جتنا کہ دونوں کی حیثیت میں ایک ذات ہے اور دوسرا ہاک کی لاکھ تدبیریں بھی ذات کے ایک کن کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ ہے نا خالق غم کا بھی اور خوشیوں کا بھی۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو کیا یہ غم جو تمہاری زندگی میں ہے اس کا علم رب کو نہیں ہوگا؟ مجھے یوں نہ اکثر اللہ پہ بہت پیار آتا ہے جب وہ کہتا ہے انسان بتا تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے مایوس کر رکھا ہے، تو مجھے میرے اللہ کے انداز کلام پر واری نثار ہونے کو جی کرتا ہے کہ اللہ خود کو تمہارا بہترین وارث کرتے ہیں، تو کیا اللہ تمہیں یوں ہی یعنی خواہشوں کے پیچھے ضائع ہونے دیں گے؟ نہیں، وہ تمہیں اپنی محبت سے اتنا خوبصورت اور اتنا مکمل بنا دے گا کہ تم اپنی قسمت پر ناز کرو گے۔ وہ ہے نا بہترین مالک۔ یہ آزمائش تو بس تمہارے اندر مضبوط کرنے کو آتی ہے تاکہ تم اپنے رب پہ یقین کامل کرو، اور اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور جب اس کی حکمت سامنے آتی ہے تو لوگوں کی تدبیریں اور تمہیں پریشان کر دینے والی خواہشیں سب الٹی ہو جاتی ہیں۔ بس محبت بن جاؤ اور رب کی مدد کو تکتے جاؤ کہ وہ کب، کہاں، کیسے اور کس طرح راستے بناتا ہے۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا یہ تڑپتا ہوا بے سکون دل، برستی ہوئی آنکھیں اور زبردستی کی یہ سانسیں، سب کچھ بدل جائے گا۔ بس صبر۔ بے شک اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ غم نہ کرو کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کیسے کوئی غم باقی رہ سکتا ہے جب اللہ کہہ رہے ہونا کہ میں ساتھ ہوں، اور اللہ کا ساتھ ہونا تو پھر ہر اس چیز سے بڑی بات ہے جس کے بارے میں ہم غمگین ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پر سچا بھروسہ کرتا ہے اور وہ اسے حاصل کر لیتا ہے، اور پتہ ہے کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں جب تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو اور صبر کرنے لگتے ہو، اور جب انسان کو صبر آنے لگتا ہے تو وہ اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تو صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، اور پسندیدہ چیزوں کو بے سہارا کون چھوڑتا ہے، اور جس کو اللہ تھام لے اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ اور جب خدا کی مصلحتیں سمجھ میں آنے لگیں گی تب دل بھی ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیشہ ایسی زندگی بسر کریں کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کرنے کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ بے شک صبر ایسی سواری ہے جو انسان کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔
جب انسان کے پاس کھو دینے کو کچھ نہ ہو پھر انسان اللہ کو کھونے سے ڈرتا ہے تو بس اللہ کے قریب تر ہو جاتا ہے اور صبر کا دامن پکڑتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اسے اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر زندگی میں کبھی بھی ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہو، تو بس تم صبر اور شکر سے کام لو۔ ہم اکثر لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں جب ہم بہت لمبے عرصے سے کوئی ایک خاص دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اب تک قبول نہیں ہوتی۔ شخص آ کر ہم سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ دعا کبھی قبول نہیں ہونے والی، اور تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ تب نہ ہمارے پاس اللہ کا کوئی اشارہ آیا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راستہ نظر میں آ رہا ہوتا ہے، اور تب ہم یہی سوچنے لگتے ہیں کہ شاید وہ شخص ٹھیک ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ تو ہماری یقین اور اس شخص کے گمان سے بہت بڑا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور یہ جان ہی نہ پاؤ کہ وہ ایک انسان کی سوچ میں یا گمان میں نہیں سما سکتا؟ وہ تو بہت بڑا وسیع ہے اور وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کس نے کہا کہ وہ نصیب نہیں بدل سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمارا دل نہیں موڑ سکتا؟ تو بس تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے، یقین بھی ایسا کہ ہمارا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ پاک یہی کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے، میں دعا قبول کروں گا۔ بس یہاں آ کر بے بسی ختم، ہر سوال ختم، کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے کہ تم پر فرض ہے کہ وہ جو کہے چپ چاپ مان لیا جائے۔ تو بس ایک چھوٹی سی دعا کی ضرورت ہے تمہاری ناممکن ترین چاہتوں کو ممکن بنانے میں، بس ایک چھوٹی سی چونٹی جتنے یقین کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کی نہیں کو اللہ کی ہاں بنانے میں۔ بس اسے کیے ہوئے مختصر سجدے کی دیر ہوتی ہے کہ معجزوں کے سارے انتظار ختم ہو جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ نہیں بدلتی تقدیریں دعاؤں سے؟ جب ذرا ذرا بکھرے دل کی صدا اس عرش پر پہنچتی ہے تو وہاں اس رب کی رحمت اور عطا کی صورت میں جواب آتا ہے، اور ٹوٹا ہوا دل اب رحمان اپنی راہ پر لگا کر ضرور جوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کی دسترس میں کن بھی ہے اور فایا کن بھی ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو میرا رب کر نہیں سکتا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ چاہتیں رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ انسان برائی اسی طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ تو کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی پوشیدہ باتوں کو اور ان کی سرگوشیوں کو نہیں سنتے ہیں؟ تو بس اتنا یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور وہ آپ کے لیے بھی اس چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں۔ بس آپ کو اپنی یہ تڑپ اللہ کو دکھانی ہوگی، اور تڑپ دکھانے کے لیے آپ کو وہ خاص رویہ اختیار کرنا ہوگا جو ایک بہادر اور فرما بردار مومن کا ہوتا ہے۔ آپ کو نمازوں کے لیے آنا ہوگا اور آپ کو اللہ کو منانا ہوگا۔ راتوں کو جاگ کر اپنی طلب کے لیے اپنی جولی کو پھیلانا ہوگا، اور جو آپ کے پاس حاصل ہے اس پر شکر ادا کرو کہ دیکھو اللہ کیسے لا حاصل کو بھی آپ کا نصیب بناتا ہے۔ اگر التجائیں رد ہوتی تو قرآن میں یہ نہ فرمایا جاتا کہ مانگو میں عطا کروں گا۔ معجزے بھی ہوں گے، مگر اللہ نے آپ کی زندگی میں ہر شے کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ بس آپ کو اس وقت کا انتظار کرنا ہے
صبر اور شکر کے ساتھ۔ وہ جو ناممکن لگتا ہے تمہیں ایک دن ممکن ہوگا۔ وہ الرحمن ہے، اگر وہ تم پر رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ وہ الودود بھی ہے، اور اگر وہ تم سے محبت نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ وہ الوکیل ہے، وہ اگر آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ سورہ یوسف میں ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ جب سب آپ کو چھوڑ دیتے ہیں تب بھی ایک اللہ ہی ہے جو آپ کو تھامے رکھتا ہے، ہرگز گرنے نہیں دیتا۔ جب بھی دل دکھے تو اس سورت کو ضرور پڑھا کریں، اس سے آپ کو صبر، حوصلہ اور امید ملے گی۔ جس طرح اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سخت آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑا تھا، بالکل ایسے ہی وہ اللہ آپ کو بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر مصر کے تخت تک پہنچایا تھا، ایسے ہی اللہ آپ کو غموں کی گہرائیوں سے نکال کر خوشیوں کی بلندیوں تک پہنچائے گا۔ اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں بہت طاقت رکھی ہے۔ جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے تو ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو ہرا نہیں سکتی۔ پھر ان کی زبان جو بھی کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے ہی رہتا ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں سب کو اپنے رب سے محبت کرنا سکھاتی، سب پر امید کا سحر پھونکتی، کوئی مایوسیوں کی دلدل میں نہ پھنستا۔ میں سب کو بتاتی کہ وہ رب دو جہاں اپنے کلام کے ذریعے ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ سب سوچنے والوں کو امید پر سوچنا چاہیے، بس ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ کا کلام امید کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ تم تھکنا نہیں، مایوس نہ ہونا، امید نہ ہونا، کوشش کرنا، محنت کرنا، اور اللہ سے مانگو، ان قریب تمہارا پروردگار تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔